أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات. عزیزان گرامی، اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان نے بہت ترقی کر لی ہے، اور انسان بہت ترقی کر رہا ہے، اور یہ انسان بہت ترقی کرے گا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ حقیقت ہے کہ کچھ ایسے فیکٹس ہیں جن کو انسان کیا ہے کتنی ہی ترقی کر لے نہیں معلوم کر سکتا. اور وہی فیکٹ جو انسان اپنی ترقی کسی بھی منزل پر پہنچ کر بھی نہیں معلوم کر سکتا مگر اسے معلوم ہونا چاہیے، اللہ نے پیغمبر اور انبیاء اور مرسلین کے ذریعے تک پہنچائے ہیں. آپ دیکھیے، انسان بہت ہی، اس کو اللہ نے عقل بہت دی، اس کی عطا ہے کہ آج انسان کی پینیٹریٹنگ آئیز جو ہیں وہ ایٹم کے اندر تک دیکھ رہی ہیں اور بتا دیتی ہیں کہ ایٹم کے اندر کیا ہے. مگر وہی انسان جو ایٹم کے اندر دیکھ کر الیکٹرانز اور پروٹونز کے موومنٹ کو بتا دیتا ہے، نہیں بتا سکتا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. یعنی انسان کی ایک لمٹ ہے. چنانچہ جو لوگ انبیاء و مرسلین اور اللہ کی ان بھیجی ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے سامنے دنیا میں کوئی پرابلم نہیں رہتی، اور ان کے سامنے ان پرابلم سے سلوشن مل جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو انبیاء و مرسلین کی تعلیمات سے دور ہیں اور ان کتابوں کو ریکگنائز نہیں کرتے، نہیں مانتے، وہ ہمیں دنیا میں بڑے کنفیوز نظر آتے ہیں. چنانچہ میں آپ کو ایک صورتحال پیش کرتا ہوں. دیکھیے آج دنیا اس پرابلم کو کیسے سالو کر سکتی ہے. اس دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ عجیب قسم کی ویریشنز نظر آتی ہیں. کوئی آپ کو نظر آتا ہے بہت دولت مند ہے، کوئی آپ کو نظر آتا ہے بہت غریب ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، کوئی بہت بدصورت ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی تھوڑے سے ایفرٹس کے بعد بہت اونچی جگہ پہنچ جاتا ہے، کوئی بہت ایفرٹس کرنے کے بعد آگے نہیں بڑھ پاتا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں انسان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں جیسے کہ میر نے ایک شعر میں کہا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں، ہم کو آپس بدنام کیا. شعر تو شاعر تو جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ پھر بعض چیزوں میں تو آپ دیکھتے ہیں ہیومن کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں. ایک آدمی خوبصورت ہے تو اس میں اس کا کیا کنٹریبیوشن، ایک آدمی بدصورت ہے تو اس کا کیا قصور. اور حضور والا واقعات جو باقاعدہ برتھ ڈیفیکٹس ہیں. ایک آدمی اندھا پیدا ہوتا ہے، بلائنڈ ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ہوئے ہیں ایسے ایکسیڈنٹ کہ ماں اور باپ مر گئے اور چھوٹا سا 3 سال کا بچہ زندہ موجود ہے. حضور والا ان سارے واقعات کو دیکھ کے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کو دلیل مل جاتی ہے. وہ اسی کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا تو یہ نہ ہوتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ارحم الراحمین بھی ہے، وہ قادر مطلق بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، سب دیکھ بھی رہا ہے. مجھے رحم آ رہا ہے کہ اس چھوٹے سے 3 سال کے بچے کا اپنا ماں رہا نہ باپ رہا، اور وہ حضور والا اس طرح کے نہ جانے کتنے سوالات. یہ ان کے لیے ایک دلیل بن جاتی ہے خدا کے وجود کا انکار کا. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ انکار تو کر دیا، سلوشن تو وہ بھی نہ پیش کر سکے. قرآن اور انبیاء اور مرسلین ان کا سلوشن ہے. تم سمجھنے کی تو کوشش کرو، جب تک تم سمجھ نہیں پاؤ گے تمہیں سمجھ نہیں آئے گا. بات دراصل یہ تم جو دیکھ رہے ہو، یہ زبردست چیزیں نظر جو تمہیں آ رہی ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور، یہ سب جو کچھ بھی ہے، دراصل تم اس لیے پریشان ہو رہے ہو کیونکہ تم نے اس دنیا کی سچویشن اور سرکمسٹانسز سمجھا نہیں. اگر تمہیں یہ معلوم ہو جاتا تو تمہیں کبھی پریشانی نہیں ہوتی. کیا یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، یہ امتحان گاہ ہے. یہاں پر ریوارڈز اور ایوارڈز نہیں مل رہے ہیں بلکہ ایگزامینیشن ہال ہے. لہذا جب تم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے، تب تم کو اس بات پہ تعجب نہیں ہوگا کہ یہ کیوں کیسا ہے. یعنی اب اگر تمہیں کوئی دولت مند نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو انعام دیا ہے.
نہیں، اس کا امتحان ہی اس پہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو دولت دی، دیکھے یہ ایک دولت کو کیسے استعمال کرتا ہے، اس کے اندر ایروگنس تو نہیں آ جاتا ہے، یہ دوسروں کو حقیر تو نہیں سمجھتا ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کے اندر کوئی احساس کمتری تو نہیں پیدا ہو جاتا۔ تو حضور والا آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال نے پورا ایک شکوہ لکھا تھا، اور اب جب شکوہ لکھا تو بڑی مخالفت ہوئی، دراصل لوگ حکیم امت کے ذہن کو پڑھ ہی نہیں سکے، انہوں نے شکوہ نہیں لکھا تھا، انہیں جواب شکوہ لکھنے کے لیے شکوہ لکھنا پڑا تھا، چنانچہ جب انہیں جواب دیا تو مطمئن ہو گئے، ورنہ پر کفر کے الزامات لگ گئے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اس ایگزامینیشن ہال میں رہ رہے ہیں اور ہر شخص جو ہے وہ ایگزامینیشن ہے، اس ایگزامینیشن کے بعد جب ریزلٹس آئیں گے اس کے بعد قیامت میں جو تفسیر ہوگی وہاں پر آپ کو یہ ویریشن کبھی نظر نہیں آئے گا، اور اسی لیے کہا ہے قیامت وہ جگہ ہوگی جو یہاں بہت اوپر نظر آ رہا ہے، اگر اس کی پرفارمنس نہیں اچھی تھی تو وہ بہت نیچا نظر آئے گا، جو بہت نیچا آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ اس کی پرفارمنس ہوگی تو اس کو بہت اونچا نظر آئے گا۔ تو جب یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ ہم ایک امتحان گاہ میں ہیں، ایک ایگزامینیشن ہال میں ہیں، تو حضور والا پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس چیز کو آدمی سمجھ لے تو نہ اپنی قسمت کو کوستا ہے بلکہ کہتا ہے کہ یہ سرکمسٹانسز جو ہیں جن میں پیدا ہوا ہوں، اسی میں اگر میں نے اچھی پرفارمنس کی تو میں ان مصیبتوں سے بھی آزاد ہو جاؤں گا اور اس کا مجھے انعام ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اب یہ جو ایگزامینیشن ہال ہے، اور ابھی تو حقیقت اب تو میں اپنے یوتھ سے اور اپنے نوجوان سے کہوں گا کہ کم سے کم ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم سب ایک امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر شخص کا ایگزام ہو رہا ہے اور بڑا زبردست ایگزام ہے۔ تو حضور والا ایگزامینیشن دیکھیے، لیکن اللہ کا ایگزامینیشن، اور ہمارے یہاں بھی تو ایگزامینیشن ہوتے ہیں، یہاں تو سب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے آپ کہ اللہ کے ایگزامینیشن میں اور جو ہمارے ایگزامینیشن ہوتے ہیں کتنا زبردست فرق ہے۔ ہمارے کیا ایگزامینیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کیا ایگزامینیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی سب سے بڑی خواہش و تمنا یہ ہوتی ہے کسی طرح سے پیپر معلوم ہو جائے، چنانچہ وہ ساری کوشش کرتا ہے، ساری ٹرکس اپلائی کرتا ہے، سارے ریسورسز یوز کرتا ہے، مجھے بس کویسچن پیپر معلوم ہو جائے، کچھ نہیں تو وہ پروفیسر ہی کے پاس آتا ہے۔ میرا تو ٹیچنگ پروفیشن رہا ہے اس لیے میں تو تجربہ پر بتا رہا ہوں کہ آئے گا، اچھا کچھ ہنٹس بتا دیجیے۔ اب وہ ہنٹس بتا دیجیے، میرے پاس جب اسٹوڈنٹس آتے تھے کچھ ہنٹس بتا دیجیے تو میں کہتا تھا بھائی دو صورتیں ہیں، یا تو میں تمہیں سچ سے بتا دوں گا کیا پیپر ہے، تو اگر میں نے تمہیں سچ بتا دیا کہ کیا ایگزام پیپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بے وفائی کی، دغا کی، دھوکہ دیا، اور اگر تمہیں غلط بتا دوں گا تو تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ اس لیے پیپر بس یہی ہے کہ اس میں 10 کویسچنس ہوں گے، اس میں تمہیں 8 کرنے ہوں گے، ان جنرل۔ بہرحال ہر اسٹوڈنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیپر معلوم ہو جائے، جب کچھ نہیں چلتا تو بیچارہ پاس پیپرز کو لے کر پڑھتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو ہمارے ایگزامینیشن ہال کا حال ہے، لیکن اللہ کی عظمت اور اس کی رحم و کرم دیکھیے کہ اللہ نے کہا میرا جو ایگزامینیشن ہے اس میں پورا پیپر آؤٹ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں پوچھنی پڑے، باقاعدہ سارا پیپر آؤٹ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ جب ایگزامینیشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انویجیلیٹرز ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ انویجیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی اسٹوڈنٹس پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح انویجیلیٹر سے کچھ معلوم کر لیں، کوئی سوال ہوگا ذرا اس کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن انویجیلیٹر کبھی ہیلپ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، ہمارے انویجیلیٹرز تو ہیلپ نہیں کرتے، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہی اس کے کہ جب بھی تم سے کوئی سوال کرے اس کی ہیلپ کرنا اور اس کو بتا دینا۔ تو آپ دیکھیے فرق کتنا ہے۔ ہمارے یہاں ایگزامینیشن ہال میں ایک چھوٹا سا پرچہ بھی نہیں لے جا سکتے، اگر لے جائیں تو فوراً پکڑ لیا جائے گا، یہاں اللہ نے چار کتابیں بھیجی۔ تو آپ نے دیکھا، میں اس لیے کمپیریزن کر رہا تھا کہ حضور والا جو اتنا ایک سخت ایگزام ہے جس میں نہ پیپر آؤٹ ہوتا ہے نہ کوئی ہیلپ کیا، تو اس میں تو ہم فلائنگ کلر سے پاس ہو جاتے ہیں، اور یہ ایگزامینیشن جو اللہ نے اتنا آسان رکھا ہے اس میں اگر ہم فیل ہو جائیں تو کتنے بڑے بدقسمت ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ بہرحال یہ جو ایگزامینیشن پیپر ہے، پیپر تو آئی تو میں بتاؤں، سب سے پہلا کویسچن جو ہے یہ ہمارے اصول دین، یہ پورا اصول دین جو ایگزامینیشن پیپر ہے، یعنی پورے اپنے عقائد کو پوری تحقیق کے ساتھ اگر تم اس کے اوپر پوری طرح سے ایکسیپٹ کرو گے تو یہ تھیوری، اور دوسرا جیسے پریکٹیکل ہمارے کیا ہوتا ہے، دوسرا فروع دین ہے۔ اصول دین میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ توحید، یعنی یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک جاننا، شرک کی جتنی اقسام ہیں اس سے پوری طرح بچ جانا، کیونکہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کنسیشن نہیں رکھا ہے، صاف صاف کہا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ شرک اتنی خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ فروع دین کے اندر حضور والا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نماز ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو ایام گزر رہے ہیں انہی موقع ہیں جس سے ان کی امپورٹنس کو ظاہر کیا جائے۔ فروع دین میں سب سے امپورٹنٹ چیز نماز ہے،
نماز اور تمام عبادات آپ کو معلوم، فروع دین میں جو ہے اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، یہ ساری چیزیں، لیکن تمام عبادات میں نماز کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ واحد عبادت ہے جو انکنڈیشنل ہے. باقی ساری عبادات جو ہیں کنڈیشنل ہیں. مثلا روزہ ہے، رمضان مبارک میں آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اس لیے کیونکہ خدا نخواستہ بیمار ہو گئے ہیں. اب اگر بیمار ہو کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب مل رہا ہے جتنا روزے دار کو. کیوں؟ کیونکہ وہ روزہ رکھ رہا ہے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری میں، اور یہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس حالت میں روزہ نہ رکھنا. تو دونوں اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، لہذا ثواب میں بھی دونوں برابر ہوں گے. لہذا وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے لیکن گناہ گار نہیں. حج میں بھی یہی حضور والا، اگر استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ حج نہ کیجیے، اگر استطاعت ہے تو ضرور کیجیے. زکوٰۃ اگر نصاب میں ہے. بہرحال جتنی بھی عبادات آپ ملیں گی سب کنڈیشنل ہیں. یعنی یہ ممکن ہے ایک شخص نے حج نہیں کیا لیکن وہ بالکل گناہ گار نہیں ہے. ایک شخص ہے جس نے ایک پیسہ زکوٰۃ نہیں دیا لیکن گناہ گار نہیں، کیونکہ اس پر اپلائی نہیں ہوتا تھا. مگر نماز واحد عبادت ہے جو حضور والا انکنڈیشنل ہے. کسی بھی سرکمسٹانسز میں آپ ہوں، نماز جو ہے وہ آپ کو پڑھنی ہے. اگر بیمار ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کر پڑھیے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیے. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں میں پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. تو حضور والا نماز انکنڈیشنل. دوسری ایک خاص چیز جو نماز کے ساتھ ہے جو کسی عبادت کے ساتھ نہیں ہے، یہ کہا گیا کہ قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز. اگر نماز قبول ہو گئی تو سب اعمال قبول، اور اگر نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد. اب حضور والا یہاں اکثر نظر آتا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ جنروسٹی ہے، ایک آدمی بہت خیر و خیرات کر رہا ہے، ایک آدمی بڑا زبردست عزادار ہے، مجالس کا منعقد کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، نماز کی طرف سے اس کی توجہ نہیں. حضور والا آخرت میں اس میں کوئی شک نہیں، سارے نیک کام اس کے ریکارڈ ہوئے ہیں، مگر جب بیگ ہی نہیں کھولا جائے گا، فائل ہی نہیں کھولی جائے گی، کہا نہیں کہ اگر نماز قبول نہیں تو کچھ قبول ہی نہیں، تو پھر آپ کے ان تمام ریوارڈز کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوسرے اعمال کا آپ کو فائدہ ہو تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز پر پورا اہتمام کیجئے تاکہ دوسری عبادات کا بھی آپ کو فائدہ ہو سکے، ورنہ فائدہ ہی نہیں ہوگا. اور تیسری ایک خاص چیز نماز کے ساتھ حضور والا یہ ہے کہ یہ واحد عبادت ہے جس میں انوائٹ کیا جاتا ہے. یعنی اور کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں انویٹیشن ہو. رمضان مبارک میں کوئی آپ کو انوائٹ نہیں کرتا. حج میں، بلکہ حج میں تو لوگ کہتے ہیں اپنے طور سے، اگر کسی سے کہیے کہ آپ نے حج کیا، کہنے ابھی تک بلاوا نہیں آیا ہے. حضرت بلاوا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انویٹیشن لیٹر آئے گا لکھ کے کہ اس سال آپ حج کرنے تشریف لائیں؟ ارے جب استطاعت ہو گئی، ساری کنڈیشنز فل ہو گئی تو اس کا مطلب بلاوا آ گیا ہے، اب آپ خود نہیں جا رہے ہیں. بہرحال یہ ایکسکیوز نماز کے لیے نہیں دیا جاتا. نماز میں باقاعدہ ایک انویٹیشن ہے، اور وہ انویٹیشن کیا ہے؟ اذان. بس اس اذان کے فلسفے کو تھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی رحمت کو تمام کروں گا کہ دیکھیے یہ اذان کتنی کمپریہنسو ہے، اور اس کے اندر پروردگاران نے اس چھوٹی اذان کے انویٹیشن کو کتنا، اور آپ اس سے اسلام کی عظمت اور یونیکنس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے عبادت گاہوں میں بلانے کی جو رسم ہے یہ ہر مذہب کے اندر ہے. اہل حنوت جو ہیں وہ بانسری بجا کے بلاتے ہیں، جو ہمارے کرسچنز بردرز ہیں وہ ان کا گھنٹہ بجتا ہے. لیکن حضور والا انویٹیشن ہے کیا؟ انویٹیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا اس کے اوپر یہ فلفل کرتی ہیں کنڈیشن؟ انویٹیشن کے 4 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں، اور ان 4 امپورٹنٹ کمپوننٹ میں سے ایک بھی اگر کم ہو جائے تو انویٹیشن انکمپلیٹ یا انویلڈ ہو جاتا ہے. وہ کیا 4 کمپوننٹس ہیں؟ کون بلا رہا ہے، کس کو بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے، اور کہاں بلا رہا ہے. یہ 4 کمپوننٹس ہیں حضور والا. ان میں سے آپ ایک کم کر دیجئے. فرض کیجئے کہ انویٹیشن میرے پاس ہے، کون بلا رہا ہے یہ نہیں پتا، میرا نام بھی لکھا ہے، کیوں بلا رہا ہے یہی پتا ہے، کہاں بلا رہا ہے یہی پتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کون بلا رہا ہے، میں کیوں جاؤں گا؟ انویٹیشن از انویلڈ. دوسرا انویٹیشن لیٹر آ رہا ہے، اس میں یہ تو معلوم ہے کون بلا رہا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہاں بلا رہا ہے، یہ بھی معلوم ہے کیوں بلا رہا ہے، لیکن میرا نام نہیں لکھا ہے، یعنی کس کو بلا رہا ہے. بغیر انویٹیشن کے آپ کبھی جائیں گے؟ اس کا مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود کیونکہ یہ نہیں معلوم کس کو بلا رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے نہیں بلا رہا. تیسری کنسٹرکشن دیکھیے آپ کہ کون بلا رہا ہے یہ بھی پتا ہے، کس کو بلا رہا ہے میرا نام بھی لکھا ہے، کہاں بلا رہا ہے یہ بھی لکھا ہے، یہ نہیں معلوم کیوں بلا رہا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں بلا رہا ہے، جب تک یہ نہ معلوم ہو کیوں بلا رہا ہے میں کیوں جاؤں گا. تو لاسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ کون بلا رہا ہے یہ بھی پتا ہے، کس کو بلا رہا ہے میرا نام بھی لکھا ہے، کیوں بلا رہا ہے یہی بتا دیا، یہ نہیں معلوم کہاں بلا رہا ہے. جانا تو چاہتا ہوں مگر جاؤں کہاں.
تو آپ نے دیکھا یہ چاروں امپورٹنٹ، اتنے امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں، ایک کم ہو جائے تو انویٹیشن انویلڈ ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر یہ گھنٹہ بج رہا ہے تو یہی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسکول میں بج رہا ہے یا کہیں آگ لگ گئی ہے۔ ان چاروں کمپوننٹ سے کوئی کمپوننٹ پورا نہیں ہوتا، لیکن حضور والا اذان میں آپ دیکھیے یہ چاروں کمپوننٹس پورے نظر آتے ہیں، جبکہ یہ اذان کوئی باقاعدہ تحقیق کر کے تیار نہیں کی گئی تھی، یہ اتنی کمپریہنسو کہ میں نے ڈیفینیشن انویٹیشن کی تو میں نے بنائی، اور جو بالکل ویلڈ ہے اس کو ہر آدمی ایکسیپٹ کرے گا، مگر پوری اذان میں ہوتا ہے چاروں، کون بلا رہا ہے، کس کو بلا رہا ہے، کہاں بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے، سب اس اذان میں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ سب سے پہلے جو آپ کہتے ہیں 4 بار اللہ اکبر، تو یہاں پتہ جا رہا ہے کون بلا رہا ہے، اور اللہ اکبر بھی 4 بار کیوں؟ حضور والا 4 جگہ بار اس لیے کہ 4 ڈائریکشن سے خالق کائنات بلا رہا ہے، اس کے وہ تمام بندے جو ایسٹ میں رہ رہے ہیں، ویسٹ میں رہ رہے ہیں، ساؤتھ میں رہ رہے ہیں، نارتھ میں رہ رہے ہیں، سب کو بلا رہا ہے۔ بلانے والا کون ہے؟ رب کائنات۔ اب یہاں تو میں کہوں گا اللہ کے تو بہت سے ٹائٹلز ہیں، یہ اللہ اکبر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اس کے اندر بھی ہر چیز میں فلسفہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا جو ہے ہر وقت 2 حصوں میں بٹی ہے، ایک باس، ایک سب آرڈینیٹ، ایک حاکم، ایک محکوم، ایک آقا، ایک غلام، اور ہر شخص اپنے امیڈیٹ حاکم کا تابع دار ہوتا ہے، لہذا بلایا جا رہا ہے اللہ اکبر۔ وہ تم کو بلا رہا ہے جو تمام باسز کا باس ہے، وہ بلا رہا ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو سب حاکموں کا حاکم ہے، لہذا اب کوئی مسئلہ یہ نہیں رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو کہیں جانا ہو، اگر کمپنی کا جو ڈائریکٹر ہے، جو اونر آپ کو بلا رہا ہے، تو حضور والا جو مینیجر، جو آپ کا امیڈیٹ باس، اس سے آپ پرمیشن نہیں لیں گے، کیوں؟ جو بلانے والا ہے وہ تو تمہارا ہی باس ہے، صرف آپ پرمیشن نہیں لیں گے بلکہ انفارم کریں گے۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ یہ اعلان کر دیا کہ اللہ اکبر، وہ بلا رہا ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، جو احکم الحاکمین ہے، لہذا اب کوئی روکنے والا نہیں۔ اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے، مجھے ایک میکینک تھا، وہ نماز میں آ جایا کرتا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا باس تو کیا مسلمان ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا باس کرسچن ہے، لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں ایک دن، تو اس نے کہا جاؤ۔ کہنے میں نے دوسرے دن پھر پوچھا، اس نے پھر جب تیسرے دن میں نے پوچھا تو اس نے کہا تم کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا نماز پڑھنے جاتے ہو۔ کہنے جب تم اس کی بارگاہ میں جھکنے جاتے ہو جس نے مجھے اور تم کو پیدا کیا، تو مجھ سے پوچھتے کیوں؟ آپ نے دیکھا، یعنی اس چیز کی حقیقت کو ہر آدمی محسوس کرتا ہے۔ تو بہرحال کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ اکبر یعنی 4 بار کہہ کے بتایا جا رہا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار بلا رہا ہے۔ اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کس کو بلا رہا ہے۔ تو اب جو آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، دیکھیے اللہ کی طرف سے تو اعلان ہوا تھا کہ میں تو ساری کائنات کا پروردگار ہوں، جتنے بندے ہیں سب میرے بندے ہیں، میں سب کو بلا رہا ہوں، لیکن اب اسپیسیفیکیشن شروع ہو رہا ہے۔ اب خود ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تو بلا رہا ہے لیکن ہم اس قابل نہیں کہ جائیں۔ کیا ہوا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی ان کو بلایا جا رہا ہے جو اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لہذا اب جتنے مشرکین ہیں وہ خود کٹ گئے، اور اب ان کو خود محسوس ہوا کہ ہم سے مخاطب نہیں۔ اللہ نے تو سب کو بلایا تھا، لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے اب باقاعدہ پیوریفیکیشن ہوا، اسپیسیفیکیشن ہوا، یعنی ان کو بلایا جا رہا ہے جو اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ میں آپ نے دیکھا جن کو بلایا جا رہا تھا اب ان میں تقسیم شروع ہوئی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور والا اس میں بھی ایک اعلان ہے، اس میں بھی ایک اعلان ہے، اور وہ یہ کہ توحید کے قائل بہت سے مذاہب اپنے کو کہتے ہیں۔ کرسچن سے بھی اگر آپ پوچھئے تو وہ کہیں کہ ہم توحید تو مانتے ہیں، گاڈ از ون، اور ٹرینٹی کے بھی قائل ہیں۔ اہل حنوف سے ہی پوچھئے تو وہ آپ سے کہیں کہ ایشور تو ایک ہی ہے، لیکن حضور والا آپ کو معلوم ہے کتنی دیوی دیوتا ہیں۔ اب کیا یہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جو لوگ توحید کا دعویٰ کر رہے ہیں سن لو، وہ توحید، وہ صفات الہی جو محمد رسول اللہ نے بیان کیے ان پہ جو عامل ہے اس کو بلایا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں سارے مسلمز رہ گئے، نان مسلم بھی چلے گئے، مشرکین بھی چلے گئے، کافر بھی چلے گئے۔ اب اس کے بعد تیسری جو گواہی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مراجع نے کہا ہے کہ وہ نماز اذان کا جز نہیں ہے، ایمان کا جز ہے، لہذا وہ کسی اور ڈسکس کیا جا سکتا ہے موقع مناسب کے لحاظ سے۔ تو آپ نے دیکھ لیا، آپ پہلی دفعہ یہ معلوم ہو گیا کون بلا رہا ہے، اس کے بعد یہ بھی معلوم ہو گیا کس کو بلا رہا ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز یہ تھی کہ کہاں بلا رہا ہے۔ تو حضور والا حی علی الصلاۃ،
نماز کی طرف چلو. بچوں کو بھی معلوم ہے کہ نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے, لہذا اب یہی معلوم ہو گیا کہ کہاں بلا رہا ہے. اس کے بعد تھا حی علی الفلاح. اب حضور والا پتہ چلا کیوں بلا رہا ہے, فلاح لینے, یعنی پراسپیرٹی کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں تم تصور کرو وہ بلا رہا ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے. تم اگر کسی دولت مند کے پاس جاتے ہو تو خالی ہاتھ نہیں آتے, وہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے. لہٰذا جب جاؤ گے تو دنیا اور آخرت کی تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. لہذا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیوں بلا رہا ہے. اب مجھے بتائیے رمضان میں ساری چیزیں تو کمپلیٹ ہو گئی, کون بلا رہا ہے, کس کو بلا رہا ہے, کہاں بلا رہا ہے, کیوں بلا رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اب اس کے بعد حی علی خیر العمل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے حضور والا کہ ہمارے پاس عذروں کی ایک باقاعدہ مل ہے, یعنی انسان جو ہے وہ کوئی کام نہ کرنا چاہ رہا تو اس کے پاس عذر بہت ہوتی ہے. اب بلایا تو جا رہا ہے, نماز کا وقت ہے, لیکن میں بھی کوئی کم کام تھوڑی کر رہا ہوں, میں کتاب لکھ رہا ہوں, میں چیریٹی کا کام کر رہا ہوں. حی اعلیٰ خیر العمل کا مطلب یہ کہ تم جو بھی نیک کام کر رہے ہو, اگر تلاوت قرآن بھی کر رہے ہو تو سن لو, اس وقت سب سے افضل کام یہ کہ سب چھوڑ کر یہاں آ جاؤ. لہذا آپ کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جاتا. حضور والا اس پوری اذان کو میں نے صرف اس لیے بیان کیا تھا کہ ایک طرف آپ سب کا توجہ مبذول کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا گیا کہ وہاں باقاعدہ جنت میں جانے کی شرط ہے دین اسلام, یعنی مسلم ہونا شرط ہے. اب حضور والا جب ہم قیامت میں پہنچیں گے تو وہاں یقیناً ایک لسٹ ہوگی جس میں مسلمس کی لسٹ ہوگی. اس میں ہم جا کے دیکھیں گے اور خدا نخواستہ ہمارا نام نہیں ہوگا. ہم کہیں گے یا اللہ میں تو مسلم ہوں, میرے باپ بھی مسلم ہے, اس میں میرا نام نہیں ہے, لگتا ہے کمپیوٹر میں کوئی غلطی ہو گئی ہے. کہا جائے کمپیوٹر میں کوئی غلطی نہیں ہے, ذرا سوچو تو جس وقت اعلان ہوتا تھا میری طرف سے بلایا جاتا تھا, دن میں ایک بار نہیں 5 بار, تو تم مجھے بتاؤ کہ تم نان مسلمس اور مشرکین میں نظر آتے تھے یا مسلمانوں میں نظر آتے تھے. اب آپ کو سمجھ میں آیا اذان کی امپورٹنس کیا ہے. جس وقت اذان دی جا رہی ہے ہم اس کو بہت کیجول لیتے ہیں کہ ارے گھر میں پڑھ لیں گے, نہیں جائیں گے, لیکن حضور والا ہو کیا رہا ہے, ایک عجیب قسم کی پروسیسنگ ہو رہی ہے. یعنی 5 بار اذان کر دینے کے بعد قیامت میں یہ کہا جائے گا 5 بار دنیا کے تمام انسان 2 حصوں میں بٹ جاتے تھے. مشرکین ہوتے تھے, اذان کا ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا, کفار ہوتے تھے ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا, نان مسلم ہوتے تھے ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا. تو دن میں 5 مرتبہ یہ مجھے تم بتاؤ کہ تم ان میں نظر آتے تھے یا ان میں نظر آتے تھے. اگر تم اتفاق سے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے یا جس وجہ سے دن میں 5 بار جب اذان دی جاتی تھی تو مشرکین میں اور کفاروں میں اور نان مسلم میں نظر آتے تھے, تو آج اس مسلمان کی لسٹ میں اپنا نام کیوں تلاش کر رہے ہو؟ اس میں تو ان لوگوں کا نام ہوگا جو 5 بار یہ ثابت کرتے تھے کہ پروردگار عالم تو مجھے بلا رہا ہے, یا سارے کام چھوڑ کر میں حاضر ہو رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اور حضور والا نماز کی امپورٹنس ہے بھی بہت زبردست. دیکھیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نماز جو ہے 5 بار جو شخص حاضر ہوتا ہے, اور اسی لیے اماموں نے اس کی بڑی امپورٹنس ظاہر کی ہے. مجھے بتا دیجئے کہ اگر آپ دن میں 5 بار کسی آدمی کو جا کے صرف سلام کر لیں اور اس کے بعد کسی دن آپ اس کے پاس کوئی مشکل لے کے جائیں تو آپ اس کا ایٹیٹیوڈ کیا دیکھیں گے. لیکن شخص روز مجھے آگے 5 بار سلام کر جاتا ہے, آج کوئی ایک مشکل لے کے آیا, اگر وہ اس مشکل کو حل کر سکتا ہے تو فوراً حل کر دے گا. خدا کی قسم آپ مجھے بتائیے وہ رب کریم جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, اس کی بارگاہ میں کوئی شخص سارے کام چھوڑ کر وقت تعین اور معین کے اوپر اس کی بارگاہ میں جا کے قیام رکوع سجود کرتا ہے, اور اس کے بعد اگر وہ کسی دن مشکل و مصیبت و پریشانی لے کر آئے تو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں فرشتے کہیں گے پالنے والے یہ تو 5 بار تیری بارگاہ میں سجدہ سجود کرنے آتا ہے, لہذا اس کی دعا قبول ہو جائے گی. اسی لیے امام نے فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز وقت کے تعین کے ساتھ پڑھتا ہے وہ مستجاب دعا ہو جاتا ہے. اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو ادھر ادھر مارا پھرتا ہے, ارے تو 5 بار اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے اگر سجدہ کر لے تو پھر تجھے کسی کے سامنے حاجت روائی کے لیے جانا نہیں پڑے گا, تیری ساری مصیبتیں مشکلیں تیرا پروردگار دور کر دے گا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اور دوسری چیز نماز کے ساتھ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے, اور اسی کو ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے
آپ مجھے بتائیے کہ آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے جہاں مجھے تو نظر نہیں آتی کہ بہت ہی گرد یا گندگیاں ہوں، اس کے باوجود اور اس کے بعد کپڑے پہنتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کیا کوئی شخص اگر ہر روز نہ نہائے تو اس کے جسم پہ گندگی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یعنی اتنے صاف ستھرے انوائرمنٹ میں رہنے کے باوجود، اتنے سارے کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ ساری گندگیاں نہ جانے کیسی پینیٹریٹ کر جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ 2-3 دن نہ نہائے تو مشکل ہو جائے گا اس کے پاس بیٹھنا۔ حضور والا، جب اتنے صاف انوائرمنٹ میں یہ گندگیاں پینیٹریٹ کر کے ہمارے جسم تک پہنچ جاتی ہیں تو ذرا روح کے لیے آپ دیکھیے کس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں گرد و خاک اور گندگیوں اور برائیوں کے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ ان گندگیوں طوفان میں اور ہم بالکل کوئی کسی طرح سے ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہو تو ہماری کیا حالت ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمارے چھٹے میں انہوں نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے نماز برائیوں سے کیسے روکتی ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ 5 بار اس میں سے گزر کے جاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی رہ جائے گی؟ سننے والے نے کہا یہ اپنا رسول اللہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا بس نماز یاد رکھو، یہ جو شخص سمجھ کے پڑھتا ہے وہ ان تمام گندگیوں برائیوں سے دور رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کے باوجود بھی اگر اس سے گناہ ہو جاتے ہیں تو یہ وہ نماز ہے کہ جب رکوع میں جاتا ہے تو گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے پیڑ سے پتے جھڑتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اسی لیے اہل بیت رسول نے نماز کی امپورٹنس دی، اور ہمارے چھٹے امام خاص کر کے ان کا تو باقاعدہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ کے بہت خاص صحابی جو تھے وہاں موجود نہیں تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا امام نے جاتے وقت کوئی خاص بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں ایک خاص بات کہی تھی، وہ یہ کہ میرے چاہنے والوں سے بتا دینا کہ اگر انہوں نے نماز کو لائٹلی لیا، یعنی دیکھیے جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے، جس نے نماز کو لائٹلی لیا وہ میری شفاعت کی امید نہ کرے۔ اب مجھے بتا دیجئے یہ سب سوالات کہاں سے اٹھ جاتے ہیں کہ نماز کی تو قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں جو امام کو بھی نہیں پہچانتے ہیں اور شریعت کو بھی نہیں پہچانتے ہیں۔ ہر چیز کی اپنی امپورٹنس ہے۔ یہ وہی عظیم امام ہیں جنہوں نے نماز کی قدر و قیمت کو اس طرح واضح کیا۔ ذرا تصور تو کیجئے آپ، ایک مثال دیتا ہوں اس کے بعد آپ نماز کو کبھی لائٹیں لے نہیں سکتے کہ واقع کربلا میں جو مجاہدین تھے ان کا مقام کتنا بزرگ ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کتنا بزرگ ہے جس کو امام زمانہ نے سلام کیا اور کہا میرے ماں و باپ آپ فدا ہو جائیں، مگر نماز کتنی امپورٹنٹ ہے۔ جب باقاعدہ ظہر کے وقت ایک صحابی آ کے امام حسین کو وقت کی یہ بتاتا ہے مولا یہ نماز ظہر کا صحیح وقت ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ مجھے بتا دیجیے جب کوئی آنر دیا جاتا ہے وہ کم کو زیادہ دیا جاتا ہے یا زیادہ کو کم؟ امام نے کیا کہا؟ خدا تیرا شمار نماز گزاروں میں کرے۔ یعنی نماز گزار ہونا اتنا بڑا ٹائٹل، اتنا بڑا آنر ہے کہ مجاہد کو دیا جا رہا ہے، جو جہاد میں ہو، جو اپنی جان کو دینے جا رہا ہے، اس کو امام نے دعا دی خدا تیرا شمار نماز گزاروں میں کرے۔ تو حضور والا یہ نماز اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کی اہمیت ہمارے ائمہ طاہرین نے مختلف طریقے سے بیان کی۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا اپنے بیان کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ یہ اذان جو ابھی آپ کی خدمت میں بتایا تھا کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک خاص چیز اور بھی آپ دیکھیے، اس کا ایک فلسفہ اور اس کی اہمیت۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر جو خرابیاں تھیں جب اسلام آیا تو اس نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس کو اسلام نے فوراً ایبولش نہیں کیا، اور وہ تھا غلامی۔ اور اسی لیے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے شراب کو ختم کر دیا، اسلام نے ساری یہ غلامی کو کیوں نہیں ایبولش کیا؟ لیکن حضور والا دیکھیے اسلام کی حکمت آپ کو اندازہ ہوگی کہ ابھی میں نے کل کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ 1861 میں، یعنی اسلام کے آنے کے 1300 سال بعد، جب ابراہم لنکن جو پریزیڈنٹ آف دا کنٹری ہے باقاعدہ پوری پاور کے ساتھ سلیوری کو ابالش کرتا ہے صرف اپنے کنٹری کے اندر، تو ایک زبردست سول وار ہو گئی جو 4 سال رہی، جس میں ہزاروں آدمی مرے۔ تب اندازہ ہوا کہ سلیوری اتنا آسان ایشو نہیں تھا کہ اسلام کہتا آج سے سلیوری بند، لیکن اللہ اکبر، اسلام نے کہا کہ سلیوری کو اس طرح سے ابالش کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے انسٹیٹیوشن کو توڑنا جس سے بہت فساد پھیل جائے گا، لیکن اس کو ختم ایک دوسرے طریقے سے کیا جائے، وہ یہ کہ غلام تو رہیں گے لیکن ان کے اندر احساس غلامی ختم کر دی جائے گی۔ اور حضور والا اسی لیے میں کہتا ہوں یہی اذان تھا جس کو ہمارے رسول نے ٹول لیا۔ فتح مکہ کے بعد جو سب سے پہلی اذان ہوئی ہے اور رسول تلاش کر رہے ہیں سب سے پہلا مؤذن، میں تو کہوں گا میرے رسول کی نظر ہر موقع پر علی ابن ابی طالب پر پڑتی ہے
چاہے صلح کی بات ہو یا جنگ کی بات ہو، ان کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، رسول نے کہا دیکھو میں علی کو جو پکارتا تھا وہ کسی رشتے کی نسبت پر نہیں پکارتا تھا، بلکہ ان در اوصاف ہوتے تھے اور ان کی ضرورت ہوتی تھی۔ آج دیکھو میں کسی اور کو پکار رہا ہوں، کس کو پکارا؟ بلال کو پکارا، اور بلال کو بلایا۔ اب حضور والا آپ کو معلوم ہے بلال کو کیوں بلایا؟ ایک عجیب منظر پیش کر دیا۔ وہ کیا؟ اب تک دنیا نے یہ دیکھا تھا کہ آقا غلام کو بلایا کرتے ہیں اور غلام دوڑ کے آتے ہیں۔ جس وقت بلال نے اذان دی اور کہا حی علی الصلاۃ، اور اس وقت جو اس معاشرے میں جو آقا تھے، جو دولت مند تھے، حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر جو دوڑ کے آئے، منظر ایک عجیب منظر اذان نے پیش کر دیا۔ تم نے اب تک دیکھا تھا کہ آقا پکارا کرتے تھے، غلام دوڑ کے آتے تھے، آج دیکھو غلام ایک نسبت کے ذریعے پکار رہا ہے، آقا دوڑ کے چلے آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اس طریقے سے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا اسلام نے اذان کے ذریعے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری جو نمازیں ہوتی ہیں اور جو اذانیں ہوتی ہیں، اس میں یہ ساری تفریقات مٹ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ امپورٹنس تھی اذان کی اور نماز کی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور یہ خاص طور میں نے اس لیے بیان کیا کہ محرم کے مہینے میں اکثر و بیشتر ہماری مصروفیات جب بڑھ جاتی ہیں تو ہماری توجہ ان کی طرف سے کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر امام حسین کا کوئی چاہنے والا ہے تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے امام کا جملہ کہ اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے، یعنی امام کو اپنے پر جو جان قربان دینے والے سے زیادہ عزیز وہ تھا جو نماز کو یاد کر رہا تھا اور نماز کو یاد کرا رہا تھا۔ لہذا ان تمام موقعوں کے اوپر ان تمام چیزوں کا پورا اہتمام کرنا چاہیے اور احساس ہونا چاہیے۔